حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ آپ صبح اٹھے تو آپ ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور راہب نے پوچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلہ بنو ہاشم میں سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ روئے زمین پر کسی بھی نبی کو پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بھی سن لو کہ اس نبی پاک کی تعریف توریت اور انجیل میں نے پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کر کے آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کی، حضور مجھے کوئی معجزہ تو دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دے کر آئے ہو، اس کی تعبیر جو اس راہب نے بتائی تھی، یہ ہمارا معجزہ ہی تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ شہادت پڑھ کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ معزز دوستو، آپ کے اسلام لانے کے متعلق ایک اور روایت ہے جو آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ گئی کہ میرے سر سے آ لگی۔ میں اس سے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اسی درخت سے یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ اللہ کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظہور ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن کر سب سے زیادہ سعادت مند بنو۔ میں نے اس سے کہا، مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ۔ میں نے کہا، وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں۔ میں نے اس درخت سے یہ عہد کر لیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائیں تو مجھے ضرور یہ خوشخبری دینا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی مبعوث ہو گیا ہے، اب کوشش کرو، اور قسم ہے رب موسیٰ کی، اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ کرے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ معزز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرتے وقت عمر 38 سال تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی